دوستوں فضائی سفر میں جدت اور تیزی کے باوجود آج بھی دنیا کی 80% سے زائد تجارت سمندری راستوں پر بحری جہازوں کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ عالمی تجارت کا اتنا بڑا شیئر جب بحری راستوں پر انحصار کرتا ہے تو ان راستوں میں کسی قسم کا خلل یا ڈسرپشن دنیا بھر کی سپلائی چینز کو پوری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ اگرچہ سمندر وسیع و عریض علاقوں پر پھیلے ہوئے ہیں اور بحری جہازوں کو انٹرنیشنل واٹرز میں کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا عموماً نہیں ہوتا، لیکن دنیا میں کچھ ایسے مخصوص سمندری راستے، راہداریاں یا چوک پوائنٹس ہیں جو نہایت اہم، حساس اور کافی تنگ ہیں۔ یہ ایسے علاقے ہیں جہاں سے روزانہ لاکھوں ٹن سامان گزرتا ہے، اور یہاں تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر رکاوٹ آ جائے تو عالمی معیشت کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ان بحری راستوں میں کچھ تو مکمل طور پر ایک ہی ملک کی حدود میں آتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک سے زیادہ ممالک کی سمندری حدود میں آتے ہیں، لیکن یہ سب کے سب انتہائی حساس نوعیت کے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم انہی اہم سمندری گزرگاہوں کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ گلوبل ٹریڈ ان راستوں پر کس قدر انحصار کرتی ہے، کب ان راستوں میں کوئی خلل پیدا ہوا اور اس کے کیا نتائج نکلے، اور عالمی سیاست میں، جیو پولیٹکس میں ان راستوں کی کیا اہمیت ہے۔ اگر شمال سے آغاز کریں تو پہلا چوک پوائنٹ ڈینش اسٹریٹس، وہ بحری گزرگاہیں ہیں جو بحیرہ شمالی یعنی نارتھ سی کو بالٹک سی سے ملانے والا واحد راستہ ہے۔ یہ تنگ سا بحری راستہ دراصل 3 اسٹریٹس، گریٹ بیلٹ، لٹل بیلٹ اور اوریسنڈ بیلٹ پر مشتمل ہے۔ ڈینش اسٹریٹس تینوں بالٹک ریاستوں اسٹونیا، لاٹویا، لتھوانیا کے علاوہ فن لینڈ اور پولینڈ کے لیے سمندر کے ذریعے دنیا سے رابطے کا واحد ذریعہ ہیں، جبکہ رشیا، جرمنی، سویڈن اور ڈنمارک جزوی طور پر ان اسٹریٹس پر انحصار کرتے ہیں۔ رشیا کو باقی دنیا سے سمندری راستے کے ذریعے ملانے والا اگرچہ یہ واحد راستہ نہیں، لیکن روس کی 3 اہم بندرگاہیں بحیرہ بالٹک میں ہی واقع ہیں۔ رشیا کا دوسرا بڑا شہر سینٹ پیٹرزبرگ بھی بالٹک سی ہی کے ساتھ واقع ہے۔ اگرچہ یہ اسٹریٹس ڈنمارک کی حدود میں آتی ہیں، تاہم ان کا کچھ حصہ سویڈن کی سمندری حدود میں بھی ہے۔ 2024 میں سویڈن کے نیٹو میں شامل ہو جانے کے بعد پورا بالٹک سی اور ڈینش اسٹریٹس اب مکمل طور پر روس مخالف اتحاد سے گھر چکی ہیں۔ اگرچہ بحری جہاز کوئی ٹیکس ادا کیے بغیر آزادی سے ان آبناؤں سے گزر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ ماضی میں ڈنمارک ان آبناؤں سے گزرنے والے بحری جہازوں سے ٹول وصول کیا کرتا تھا۔ 1857 میں کنونشن آف کوپن ہیگن کے تحت ڈنمارک کو ان اسٹریٹس کے محصولات وصول کرنے سے دستبردار ہونا پڑا۔ معاہدے کے تحت ڈینش اسٹریٹس کو انٹرنیشنل واٹر ویز ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت ڈنمارک کو برطانیہ اور روس نے 33.4 ملین رگز ڈالرز، جبکہ امریکہ نے $3,93,000 کی ادائیگی کی تھی۔ آج چونکہ یہ اسٹریٹس نیٹو اتحادی ممالک سے گھری ہوئی ہیں، لیکن روس کے لیے کسی بڑی جنگ کی صورت میں یہاں مسئلہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ روس سمندری راستے سے ایکسپورٹ ہونے والے کروڈ آئل کا 60% اسی راستے سے شمالی یورپین ممالک اور باقی دنیا کو ایکسپورٹ کیا کرتا تھا، لیکن یوکرین وار کے آغاز کے بعد سے اس میں ظاہر ہے کمی واقع ہوئی ہے۔ ابھی بھی رشیا سمندری راستے سے ایکسپورٹ ہونے والے کروڈ آئل کا 30% ڈینش اسٹریٹس کے ذریعے ہی باقی دنیا میں بھیجتا ہے۔ روس نیٹو ممالک کے ساتھ کسی براہ راست تنازع کی وجہ سے اگر ڈینش اسٹریٹس کے ذریعے اپنا تیل برآمد نہ کر سکا تو اس کی آئل انڈسٹری کو خاصا نقصان پہنچے گا۔ حالیہ جنگ کے بعد سے بھی پابندیوں کی وجہ سے رشیا کو اس راستے سے تیل ایکسپورٹ کرنے میں خاصی مشکلات کا سامنا ہے۔ پابندیوں کے پیش نظر رشیا بالٹک سی میں شیڈو فلیٹ کے ذریعے یعنی پرانے، غیر رجسٹرڈ اور بغیر انشورنس کے ٹینکرز کے ذریعے اپنا کروڈ آئل دنیا کے دوسرے ممالک تک پہنچا رہا ہے۔ My administration will be reclaiming the Panama Canal, and we've already started doing it. دوستو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب ہم دوسرے چوک پوائنٹ
پیناما کینال کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ پیناما کینال بحر الکاہل کو بحر اوقیانوس سے ملاتی ہے۔ یہ ایک مصنوعی آبی گزرگاہ ہے۔ 82 کلومیٹر طویل یہ کینال وسطی امریکہ کے ملک پیناما میں واقع ہے۔ عالمی تجارت میں اس کینال کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی تقریباً 5% بحری تجارت اسی راستے سے گزرتی ہے۔ اگر یہ نہر نہ ہو تو بحری جہازوں کو جنوبی امریکہ کے گرد خطرناک اور طویل چکر کاٹنا پڑے، جو کہ نہ صرف مہنگا ہے بلکہ یہ سفر وقت بھی بہت لیتا ہے۔ پیناما کینال کی تعمیر کی وجہ سے امریکہ کی مشرقی اور مغربی بندرگاہوں کے درمیان فاصلہ ہزاروں کلومیٹر تک کم ہو گیا ہے۔ یہ کینال پیناما کی معیشت میں زرعی مبادلہ کا انتہائی اہم ذریعہ ہے۔ دنیا بھر کی شپنگ کمپنیز اس شارٹ کٹ کو استعمال کرنے کے لیے بھاری فیس ادا کرتی ہیں۔ مالیاتی سال 2025 میں اس کینال سے پیناما کو $5.7 بلین کا ریونیو حاصل ہوا۔ امریکہ اس نہر کا سب سے بڑا یوزر ہے۔ اس کی تقریباً 40% کنٹینر ٹریفک اسی کینال سے گزرتی ہے۔ پیناما کینال کے گرد سیاست ہمیشہ ہی سے پیچیدہ رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا الزام ہے کہ چین پیناما کینال کو کنٹرول کرتا ہے اور ہم اس کا کنٹرول واپس حاصل کریں گے۔ ٹرمپ کے مطابق کینال کے دونوں اینڈز پر واقع بندرگاہیں ہانگ کانگ کی ایک کمپنی کے زیر انتظام ہیں جو چینی اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ واشنگٹن کو خدشہ ہے کہ اگر مستقبل میں چین اور امریکہ کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہوا تو یہ کمپنیز بیجنگ کے اشارے پر اس کینال کو بند کر سکتی ہیں، جس سے امریکی سپلائی چین بری طرح متاثر ہوگی۔ تاہم دوستو، پیناما اس الزام کو مسترد کرتا ہے۔ پیناما کی حکومت کے مطابق کینال کا انتظام مکمل طور پر پیناما کینال اتھارٹی کے پاس ہے، جو ایک خود مختار ادارہ ہے اور پیناما حکومت کے انڈر آتا ہے۔ پیناما کینال جیسے اہم چوک پوائنٹ کو سیاست کے علاوہ ایک اور بڑا خطرہ ماحولیاتی تبدیلی سے بھی ہے۔ یہ نہر سمندروں کو براہ راست نہیں بلکہ ایک بڑی جھیل اور لاکس کے سسٹم کے ذریعے جوڑتی ہے، جنہیں چلانے کے لیے بڑی مقدار میں پانی درکار ہوتا ہے۔ لیکن حالیہ برسوں میں خشک سالی کے باعث پیناما کینال کی جھیل کو پانی فراہم کرنے والے دریاؤں اور نالوں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے شپس کو یا تو انتظار کرنا پڑتا ہے یا انہیں کم کارگو کے ساتھ گزرنے کی اجازت دی جاتی ہے، جس سے ظاہر ہے شپنگ کی لاگت بڑھ جاتی ہے۔ 2024 میں پانی کی کمی کی وجہ سے روزانہ کینال سے ٹرانزٹ ہونے والے شپس کی تعداد کو 22 سے 24 شپس تک ہی محدود کر دیا گیا تھا، جو کہ نارمل حالات میں 36 سے 40 شپس روزانہ ہوا کرتی تھی۔ بہرحال 2025 میں زیادہ بارشوں کی وجہ سے پیناما کینال کی جھیل میں واٹر لیول قدرے بہتر ہوا ہے اور اب اس کینال کے راستے پر ٹریفک کچھ بڑھ چکی ہے۔ پیناما کینال کی تعمیر 1881 میں فرانس نے شروع کی، مگر جغرافیائی چیلنجز، بیماریوں اور مالی نقصانات کے باعث فرانس ناکام رہا۔ بعد میں امریکہ نے اس منصوبے کا چارج سنبھالا۔ 1903 میں پیناما امریکی حمایت سے آزاد ہوا اور نہر کی تعمیر و انتظام کی ذمہ داری امریکہ نے لے لی۔ 1914 میں کینال مکمل ہوئی اور دہائیوں تک امریکی کنٹرول میں رہی۔ عوامی دباؤ کے بعد 1977 میں ایک معاہدے کے تحت اس کینال کا کنٹرول بتدریج پیناما کو منتقل ہوا اور 31 دسمبر 1999 کو مکمل طور پر یہ نہر پیناما حکومت کے حوالے کر دی گئی۔ لیکن 2025 میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر خیال ہے کہ پیناما کو اس نہر کا کنٹرول دینا امریکہ کی غلطی تھی، لہٰذا ٹرمپ یہ کنٹرول واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کینال پر چائنیز کنٹرول کے الزام کے علاوہ ٹرمپ کا خیال ہے کہ پیناما معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور امریکن شپس کو بہت زیادہ چارج کیا جا رہا ہے۔ دوستو، تیسرا اہم بحری راستہ یا چوک پوائنٹ ہے آبنائے ہرمز۔ اس تنگ سے راستے کو دنیا کا انرجی کوریڈور بھی کہا جاتا ہے۔ گلوبل آئل کنزمپشن کا 20% اسی تنگ سے راستے سے گزرتا ہے، جو اسے عالمی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی بنا دیتا ہے۔ 2024 اور 25 کے اوائل میں یہاں روزانہ کی بنیاد پر 20 ملین بیرل سے زیادہ خام تیل اور تیل کی مصنوعات ٹرانزٹ ہوئی۔ یہی نہیں، 2024 میں دنیا میں ایکسپورٹ ہونے والی LNG کا بھی 20% اسی راستے سے گزرا۔ قطر اپنی تمام گیس برآمدات اسی راستے سے کرتا ہے۔ اگر یہاں کوئی رکاوٹ پیدا ہوئی تو صرف تیل ہی نہیں بلکہ گیس مارکیٹ بھی بری طرح متاثر ہوگی۔ سعودی عرب، عراق، کویت، قطر، UAE، بحرین اور خود ایران جیسے ممالک اپنی زیادہ تر توانائی کی برآمدات کے لیے اسی راستے پر انحصار کرتے ہیں۔
जून 2025 में होने वाली ईरान इसराइल वार में आबनाए हम्ज़ खबरों की ज़ीनत बनी थी, जब ईरान की पार्लियामान ने इसे बंद करने के हक में वोट किया था। ईरान के इस फैसले पर दुनिया भर में खासी बहस हुई थी। सिर्फ इस वोट की मंजूरी के बाद ही तेल की कीमतों में नुमायां इजाफा देखने में आ गया था और माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर आबनाए हम्ज़ बंद हुई तो तेल की कीमतें $100 फी बैरल से भी तजावज़ कर जाएंगी। जगराफियाई तौर पर आबनाए हम्ज़ एक नैरो आबी गुजरगाह है, तंग रास्ता है और यही बात इसे हसास बनाती है। अपने सबसे तंग पॉइंट पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 51 किलोमीटर है। इसके शुमाली साहिल पर ईरान और जनूबी साहिल पर अम्मान वाक़या है, लिहाजा ये आबनाए दोनों ममालिक की समंदरी हदूद के दरमियान आती है। मैरीटाइम लॉ के मुताबिक दुनिया के तमाम जहाज़ों को यहाँ से बगैर किसी रुकावट के गुजरने का हक यानी राइट ट्रांजिट हासिल है, मगर अमली तौर पर इस हसास इलाके में किसी भी छोटी सी कशीदगी या झड़प से आलमी तजारत मुतासिर हो सकती है। चीन, जो दुनिया में तेल का सबसे बड़ा इंपोर्टर यानी दरामद कुनिंदा है, आबनाए हम्ज़ पर सबसे ज़्यादा इन्हसार करता है। चीन की ऑयल इंपोर्ट का तकरीबन 45% इसी रास्ते से गुजर कर आता है। यही वजह है कि अगर कभी आबनाए हम्ज़ बंद हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी चीन ही को होगा। तारीख़ में ये आबनाए कभी भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुई, लेकिन 1980 की दहाई में ईरान इराक जंग के दौरान यहाँ मुतअद्दिद बहरी जहाज़ों पर हमले हुए, जिससे आलमी शिपिंग बुरी तरह मुतासिर हुई थी और अमेरिका समेत दीगर ताकतों को इस मामले में मुदाखलत करना पड़ी थी। दोस्तों, जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है कि क्या ईरान आबनाए हम्ज़ को बंद कर सकता है, तो इसका जवाब है कि मुख्तसर मुद्दत के लिए किसी जंग वगैरह की सूरत में ईरान रद्द अमल के तौर पर ऐसा कर सकता है। ईरान के पास बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त में खलल डालने की सलाहियत मौजूद है, ताहम इसे तवील मुद्दत के लिए मुकम्मल तौर पर बंद करना तकरीबन नामुमकिन है। ऐसा इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी है और ईरान को शदीद सफारती तन्हाई का सामना आलमी सतह पर करना पड़ेगा। सबसे बड़ा रद्द अमल चीन की तरफ से आएगा, जो बज़ाहिर ईरान का दोस्त मुल्क है और ईरान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर मुल्क भी चीन ही है। दोस्तों, हमने आपको 3 इंतहाई अहम हसास आबी गुजरगाहों डैनिश स्ट्रेट्स, पैनामा कैनाल और आबनाए हम्ज़ के बारे में बताया। अब हम मशरिक़ की जानिब बढ़ते हैं, जहां दुनिया का चौथा सबसे अहम चौक पॉइंट आबनाए मलाक्का वाक़या है। ये सिर्फ एक आबी गुजरगाह नहीं बल्कि ईस्ट एशिया का इकनॉमिक कॉरिडोर भी है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का बे ऑफ बंगाल यानी खलीज बंगाल को साउथ चाइना सी से मिलाती है। जगराफियाई तौर पर यह स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान से गुजरती है, लेकिन इसके जनूबी सिरे पर सिंगापुर भी वाक़ है। अपने सबसे तंग पॉइंट पर यह महज 2.5 किलोमीटर चौड़ी है। इसी तंगी की वजह से यह दुनिया के सबसे मसरूफ़ और हसास शिपिंग लेन्स में शुमार होती है, जहां हादसात का ख़तरा भी मौजूद रहता है। 80,000 से ज़ायद शिप्स सालाना स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से गुजरते हैं। ग्लोबल ट्रेड का तकरीबन 40% यहाँ से गुजरता है और चीन की कुल समंदरी तजारत का 60% हिस्सा इसी आबनाए से ट्रांजिट होता है। इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि चीन की खाम तेल की दरामदात का तकरीबन 80% हिस्सा इसी वाटरवे पर इन्हसार करता है। इसी डिपेंडेंस को चीन के साबिक सदर हु जिनताओ ने मलक्का डायलेमा का नाम दिया था। मलक्का डायलेमा से मुराद वो संगीन खदशा है कि अगर किसी तनाज़े की सूरत में यह रास्ता बंद हो गया तो चीन की तवानाई की सप्लाई, सनत और पूरी मईशत मफलूज हो सकती है। इस इशू ने दहाइयों से चाइनीज़ पॉलिसी साजों को फ़िक्रमंद कर रखा है, क्योंकि तवानाई की इस शाहराह पर चीन का कंट्रोल नहीं है। मलक्का डायलेमा आज के जियोपॉलिटिकल हालात में ताइवान के मसले से बराह रास्त जुड़ चुका है। अगर मुस्तकबिल में चीन ताइवान के ख़िलाफ़ कोई फ़ौजी कार्रवाई करता है तो अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक के पास सबसे बड़ा हथियार यही आबनाए मलक्का ही होगा। वो यहाँ नाकाबंदी के ज़रिए यानी ब्लॉकेड के ज़रिए चीन की तवानाई की सप्लाई को रोक सकते हैं और चीन के रिस्पांस को महदूद कर सकते हैं। यही वजह है कि चीन इस रास्ते को अपनी कौमी सलामती का कमज़ोर तरीन नुक्ता समझता है। सिंगापुर में मौजूद अमेरिकी नेवल और एयर बेसेस इस खित्ते में अमेरिकी कंट्रोल को
اور بھی زیادہ تقویت پہنچاتی ہیں۔ چین اسی خدشے کے پیش نظر برسوں سے اسٹریٹ آف ملاکا کے متبادل بنانے پر غور کر رہا ہے۔ تھائی لینڈ میں لینڈ برج کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے، جس کے ذریعے ریلوے اور سڑکوں کے ذریعے بحر ہند کو خلیج تھائی لینڈ سے جوڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس طرح بحری جہازوں کو آبنائے ملکہ سے گزرنے کی بجائے یہ متبادل راستہ میسر آ جائے گا۔ دوسری طرف پاکستان میں گوادر بندرگاہ کے ذریعے چین اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت ایک زمینی راستہ بنا رہا ہے، جس سے چینی شہر کاشغر تک تیل اور سمندر کی ترسیل براہ راست ہو سکے گی اور آبنائے ملکہ بائی پاس ہو جائے گی۔ ایسے ہی میانمار میں بھی چین نے تیل اور گیس کی پائپ لائنز بچھا رکھی ہیں، جو خلیج بنگال کو چین کے جنوب مغربی صوبے یونان سے جوڑتی ہے۔ ان تمام منصوبوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ آبنائے ملکہ پر انحصار کم سے کم کیا جائے اور کسی ممکنہ ناکہ بندی کی صورت میں چین کے لیے متبادل راستے اوپن رہیں۔ دوستو، اب ہم پانچویں اور مشرق وسطیٰ کے قریب واقع ایک اور انتہائی اہم چوک پوائنٹ آبنائے باب المندب یعنی باب المندب اسٹریٹ کی بات کرتے ہیں۔ یہ آبنائے بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی کو خلیج عدن یعنی گلف آف ایڈن اور پھر بحر ہند یعنی انڈین اوشین سے ملاتی ہے۔ یعنی یہ وہ گزرگاہ ہے جس کے بغیر سوئز کینال کے راستے یورپ اور ایشیا کے درمیان سمندری تجارت ممکن ہی نہیں۔ اپنے سب سے تنگ حصے پر یہ آبنائے محض 29 کلومیٹر چوڑی ہے، جہاں سے جہازوں کو نہایت محدود اور غیر محفوظ راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے ارد گرد 3 ممالک واقع ہیں۔ یمن ایشین سائڈ پر واقع ہے، جبکہ جبوتی ایریٹیریا اور صومالیہ افریقی سائڈ پر واقع ہیں۔ یہ چاروں ممالک مل کر اس راستے کو جغرافیائی اعتبار سے غیر معمولی طور پر اہم بناتے ہیں۔ دنیا کی کل سمندری تجارت کا تقریباً 10 سے 12% اسی راستے پر انحصار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے سوئز کینال کے آپریشن کے لیے ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ حالیہ حماس اسرائیل جنگ کے بعد باب المندب بھی عالمی خبروں کا مرکز بنا رہا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے اس تنازع کے بعد سے بحیرہ احمر سے گزرنے والے کئی جہازوں پر ڈرونز اور میزائل اسٹرائکس کیے۔ حوثی بالخصوص ان جہازوں کو نشانہ بناتے ہیں جو اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں یا اسرائیلی بندرگاہوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ کئی شپنگ کمپنیز نے اس کے بعد بحیرہ احمر کا راستہ ترک کر دیا تھا اور وہ اپنے جہازوں کو افریقہ کے جنوبی حصے سے لمبے راستے کے ذریعے ٹرانزٹ کروا رہے تھے۔ اس سے نہ صرف شپنگ کے اخراجات کئی گنا بڑھے بلکہ ٹرانزٹ ٹائم میں بھی ظاہر ہے اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ چوک پوائنٹ سیاسی تنازعوں کے علاوہ بحری قزاقی کے خطروں سے بھی دوچار رہا ہے۔ ماضی میں صومالی قزاق اس علاقے میں خاصے سرگرم تھے، جو تجارتی جہازوں کو یرغمال بنا کر تاوان وصول کیا کرتے تھے۔ اگرچہ بین الاقوامی بحری نگرانی اور مشترکہ کارروائیوں نے ان سرگرمیوں پر قابو پا لیا ہے، لیکن جیسے ہی اس ریجن میں نگرانی کم ہوتی ہے تو قزاقی کے خطرات دوبارہ منڈلانے لگتے ہیں۔ اس اہم آبی گزرگاہ کو محفوظ رکھنے کے لیے عالمی سطح پر اقدامات کیے گئے ہیں۔ حوثی حملوں کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے بحیرہ احمر میں ایک بین الاقوامی بحری اتحاد نیول کولیشن تشکیل دیا ہے، جس کا مقصد تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کرنا، انہیں اسکارٹ کرنا اور حملوں کی صورت میں فوری رد عمل دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خطے میں فضائی نگرانی اور گشت کو بھی بڑھا دیا گیا ہے تاکہ ڈرون اور میزائل حملوں کو روکا جا سکے۔ اس خطے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جبوتی میں بیک وقت امریکہ، چین، فرانس سمیت دوسری عالمی طاقتوں نے اڈے بنا رکھے ہیں، جو بحیرہ احمر اور باب المندب کی سیکیورٹی کے لیے مسلسل سرگرم رہتے ہیں۔ اب ہم چھٹے اور سب سے مشہور چوک پوائنٹ سوئز کینال کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ وہ آبی راستہ ہے جو بیک وقت افریقہ اور ایشیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور بحیرہ روم کو بحیرہ احمر سے بھی ملاتا ہے۔ سوئز کینال مکمل طور پر مصر میں واقع ہے اور اسی کی ملکیت ہے۔ اس نہر کی لمبائی تقریباً 193 کلومیٹر ہے۔ یہ راستہ یورپ اور ایشیا کے درمیان سمندری سفر کو 8000 کلومیٹر کم کر دیتا ہے۔ عالمی سمندری تجارت کا 10 سے 12% اسی گزرگاہ سے جاتا ہے۔ حالیہ حماس اسرائیل جنگ کے بعد سوئز کینال کی ایکٹیویٹیز بھی متاثر ہوئی ہیں۔ جنگ کے بعد جب باب المندب کے علاقے میں حوثیوں نے تجارتی جہازوں پر حملے شروع کیے تو دنیا کی کئی بڑی شپنگ کمپنیز نے بحیرہ احمر کا راستہ چھوڑ کر افریقہ کے گرد لمبے راستے کو اپنایا۔ شپنگ کمپنیز کے علاوہ سب سے بڑا نقصان مصر کو ہوا۔ مصری صدر کے مطابق ان کے ملک نے 2023 کے مقابلے میں 2024 میں تقریباً 60% ریونیوز لوز کیے، جو وہ جنگ سے پہلے سوئز
سوئز کینال سے حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ اماؤنٹ تقریباً $7 ارب بنتی ہے۔ سوئز کینال کی اہمیت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب 2021 میں دنیا کے سب سے بڑے کنٹینر جہازوں میں سے ایک ایور گیون تیز ہواؤں اور خراب موسم کی وجہ سے نہر میں پھنس گیا تو پوری نہر کے آپریشنز بند ہو گئے تھے۔ یہ جہاز 6 دن تک اس کینال میں پھنسا رہا اور اس دوران گلوبل سپلائی چینز بری طرح متاثر ہوئیں۔ ماہرین کے مطابق اس بلاکیج سے عالمی تجارت کو یومیہ $9.6 ارب کا نقصان ہوا تھا۔ دوستو، سوئز کینال کی تعمیر کا آغاز ایک فرینچ انجینئر کی زیر نگرانی 1859 میں ہوا اور 1869 میں اس کی تکمیل ہوئی تھی۔ ابتدا میں اس کی ملکیت غیر ملکی کمپنیز کے پاس تھی، لیکن 1956 میں مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے سوئز کینال کو نیشنلائز کر لیا تھا، یعنی اپنی ملک کی حکومت کی تحویل میں لے لیا تھا۔ اس اقدام کے رسپانس میں برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے مل کر مصر پر حملہ کیا تھا۔ اس تنازع کو سوئز کینال کرائسس کہا جاتا ہے۔ بعد میں پھر امریکی مداخلت سے اس تنازع کا خاتمہ ہوا تھا۔ دوستو، ماضی میں سوئز کینال کئی بار کلوز بھی ہو چکی ہے۔ سب سے طویل بندش 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد ہوئی۔ اس تنازع کے نتیجے میں یہ نہر 1967 سے 1975 تک یعنی تقریباً 8 سال تک مکمل طور پر فعال نہیں ہوئی تھی۔ دوستو، اب ہم 7ویں چوک پوائنٹ یعنی آبنائے باسفورس یا باسفورس اسٹریٹ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ گزرگاہ بھی دنیا کی ان چند اہم آبی گزرگاہوں میں سے ہے جو جغرافیائی لحاظ سے اہم اور سیاسی طور پر حساس ہے۔ باسفورس مکمل طور پر ترکی کی حدود میں واقع ہے۔ استنبول شہر کو 2 حصوں میں یہ تقسیم کرتی ہے۔ باسفورس اسٹریٹ بلیک سی کو سی آف مارمرا کے راستے، ایجین سی اور آخرکار بحیرہ روم سے ملاتی ہے۔ اپنے تنگ ترین پوائنٹ پر یہ گزرگاہ صرف 700 میٹر چوڑی ہے۔ اگرچہ باسفورس اسٹریٹ عالمی سطح پر تیل کی ترسیل کے لیے ہمز یا سوئز کینال جتنی بڑی گزرگاہ نہیں، مگر اس کی ریجنل امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ یوکرین، رومانیہ، بلغاریہ اور جارجیا جیسے ممالک اپنی سمندری تجارت کے لیے مکمل طور پر اسی پر انحصار کرتے ہیں۔ روس کی بھی سب سے بڑی وارم واٹر پورٹ بلیک سی ہی پر واقع ہے اور جزوی طور پر روس کا انحصار بھی اس گزرگاہ پر کافی زیادہ ہے۔ گلوبل ٹریڈ کا 3 سے 5% اس آبنائے سے گزرتا ہے۔ بلیک سی کے گرد واقع ممالک کے اناج، تیل اور گیس کے بحری جہاز اسی راستے سے گزرتے ہیں، اور اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو بحیرہ اسود یعنی بلیک سی کے تمام ممالک اقتصادی طور پر محصور ہو جائیں گے۔ اس گزرگاہ کے استعمال کو بین الاقوامی سطح پر 1936 کے مونٹرو کنونشن کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ اس معاہدے کا بنیادی مقصد تجارتی جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانا ہے۔ معاہدے کے تحت تجارتی بحری جہاز وقت یا لوڈ کی حد کے بغیر اس آبنائے سے گزر سکتے ہیں، تاہم جنگی جہازوں یعنی وار شپس پر ترکی کو کسی حد تک کنٹرول حاصل ہے، خاص طور پر ان ممالک کے لیے جن کی ساحلی حدود بحیرہ اسود یعنی بلیک سی میں نہیں۔ ترکی جو نیٹو کا ممبر بھی ہے، وہ اس کنونشن کے تحت حالت امن میں اس آبنائے کو بند نہیں کر سکتا، لیکن جنگ کے خطرے کی صورت میں عارضی طور پر بند کرنے یا کنٹرول کرنے کا محدود اختیار ترکی کے پاس ہے۔ مونٹرو کنونشن کے تحت ترکی کو اس آبنائے سے گزرنے والے شپ سے ٹول وغیرہ حاصل کرنے کا اختیار بھی نہیں، لہذا ترکی ایک مصنوعی آبی گزرگاہ استنبول کینال پر کام کر رہا ہے جو بلیک سی کو سی آف مارمرا سے ملائے گی۔ ترکی اس منصوبے کی تکمیل سے ٹول فیس لے کر اپنے ریونیو میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ باسفورس اسٹریٹ ایک انتہائی تنگ اور مصروف راستہ ہے جہاں حادثات کا خطرہ بھی ہمیشہ رہتا ہے، لہٰذا اس نئی کینال کی تعمیر سے حادثات کے خدشات بھی کم ہو جائیں گے، یہ ترکی کا دعویٰ ہے۔ دوستو، گلوبل چوک پوائنٹس کے متعلق یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔